بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے موجود ہوں اپنے آخری ایپیسوڈ، یعنی یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ ٹاپک ہے، موضوع ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن، یعنی قرآن مجید کو ہمیں کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو رحل میں طاق میں رکھنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو محض دلہن کے ساتھ دہیج میں دینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو محض سر پر رکھ کر کسی کو سفر پر بھیجنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے صحیح معنی جو آیات میں چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان، اسپیشل پرسنالٹی ڈاکٹر رضا عباس صاحب، جو مسلسل چینل ون پر ہمارے ساتھ بھی اور بھی ہمارے دوسرے اینکرز کے ساتھ بنے رہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال آپ سے یہی رہے گا کہ کیا قرآن مجید سے متعلق ہماری بات ہے کہ آیات کو حفظ کر لینا ہی کافی ہے، یا محض صرف حافظ بن جانا ہی ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو خاص کر بتائیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی آپ انٹروڈکشن میں فرما رہے تھے کہ دلہن کے ساتھ جہیز میں دینا، یا یہ کہ بے ہوش کو ہوا دینا، یا یہ کہ سفر میں جانے والے کو اس کے نیچے سے نکالنا، یا مرنے والے کے اوپر قرآن پڑھنا، یہ سب چیزیں ہیں حفظ کر لینا۔ تو مجھے ان میں سے کسی سے انکار نہیں ہے، کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مین مقصد کیا ہے قرآن کا؟ تو ہم کیا بتانے والے ہیں؟ خود قرآن بتاتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں یا آسان عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو، عقل کا استعمال کرو۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، ایسی دسیوں اگزامپل ہے، اور اس کے مقابلے پر کوئی ایک آیت بھی نہیں دکھائی جا سکتی جہاں پہ قرآن میں ایکسپلیسٹلی یہ حکم دیا جا رہا ہو، واضح طور پہ یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ اے مسلمانوں تم اس قرآن کو یاد کر لو، اے مسلمانوں تم اس کتاب کو حفظ کر لو۔ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو، کوئی جو ہے وہ غلطی دماغ میں نہ پیدا ہو جائے، غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، کہ قرآن کے حفظ کرنے کا میں مخالف نہیں ہوں۔ یہ بہت مرتبہ ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے قرآن کو حفظ کیا، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا، ہے نا؟ تو حفظ کر لینا عجیب بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ تو بہت چل گیا کہ حفظ کر لیں، لیکن یہ ٹرینڈ نہیں چلا کہ قرآن کو سمجھ لیں۔ اور قرآن کو اگر سمجھ لیتے تو جو سمجھنے کا اگر موومنٹ پیدا ہو جاتا تو ہم دنیا میں پیچھے نہ ہوتے۔ بہت اچھی بات ہے نا، دنیا میں پیچھے نہ ہوتے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ذریعے انسانی سماج کو سمجھیں، ہدایتوں کو سمجھیں قرآن کے۔ تو یہ کہ کوئی کتاب حفظ کر لی جائے تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں حافظے کا کمال ہے، اچھی بات ہے نا قرآن، لیکن معاملہ یہی ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں ہر چیز جب روزی روٹی سے جڑ جاتی ہے تو وہ جو ہے پھر وہ اسی طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ چونکہ اب حافظین کو جو ہے وہ تراویح میں قرآن کو سنانا ہوتا ہے مومنین کو، اور اس سے کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کچھ مالی فائدے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو اس سے کسی کے اوپر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حفاظ قرآن کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے اپنے قلب میں، وہ مبارکباد کے قابل ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم سماج کے ساتھ، سماج کی سانس سے سانس ملا کے جینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم مرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہے نا؟ کہ صرف جب مرنے کا وقت آئے تب قرآن تمہارے قریب آئے، نہیں، بلکہ جب یہ نہیں کہ تم سے بچے کو یہ یاد کرا دو کہ قیامت میں یا قبر میں جب فرشتے آ کے پوچھیں گے تمہاری کتاب کیا ہے تو بچے سے کہا جائے گا فوراً کہنا قرآن۔ اور کہیں اگر فرشتے نے یہ سوال کر لیا کہ کیا تمہیں قرآن کی ہوا بھی لگی ہے، تو وہ یہ کہے کہ ہاں ایک بار بے ہوش ہوئے تھے تو قرآن کی ہوا لگی تھی۔ تو جس کو قرآن کی ہوا نہ لگے اسے اسلام کی ہوا کیسے لگ سکتی ہے؟ کیا بات ہے نا؟ تو اسلام کی ہوا لگنے کے لیے قرآن کی ہوا لگنا ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ ہوا لگنے سے مراد آشنائی ضروری ہے، تعارف ضروری ہے۔ تو قرآن کا اگر یہ آپ کی قومی کتاب ہے، اگر آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، تو کیا اس سے واقفیت اور اس سے آشنائی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟
آپ قرآن سے کتنا واقف ہیں ذرا بتائیں. ہماری امت مسلمہ بتائے, ہمارے برادران بتائیں, ہمارے سنی اور شیعہ بھائی بتائیں کہ وہ قرآن سے کتنا واقف ہیں, قرآن کی کتنی معرفت رکھتے ہیں. باقی چیزوں پہ تو ہم بہت خرچ بھی کرتے ہیں, بہت کچھ, بڑے اجتماع کرتے ہیں. قرآن کی معرفت پہ کتنے اجتماع کیے جاتے ہیں. تو خاص طور پر جو ہے رمضان المبارک تو قرآن ہی کا مہینہ کہا جاتا ہے, اور دوسرے مہینے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن نے کہا ہو کہ ہم کو رمضان میں پڑھو, بلکہ باقی دنوں میں طاق پہ رکھ دینا. تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوت بھی عبادت ہے. آپ ایک پارے کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک صفحے کی کریے, مگر میننگ کے ساتھ, بے شک میننگ کے ساتھ سمجھیے اس میں کیا کہا جائے, اس پہ تھوڑی دیر غور کریے, ایک لمحہ غور کریے. اپنے مصروف جیسے کہتے ہیں ٹائم ٹیبل سے تھوڑے سے لمحات چرا کے آپ دیجیے. تھوڑا سا جو ہے وہ موبائل دیکھنے کی جو مدت ہے اس کو کم کریے, اور چند آیتوں کی طرف غور کریے. آپ دیکھیں گے آپ کا دل نور ایمان سے بھر رہا ہے نا. تو میں حقیقت بات کہتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے کوئی کچھ بھی کرتا ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ مرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ اس کو اتنے اونچے طاق پہ رکھا جائے کہ اس تک ہاتھ نہ پہنچے. کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم بے ہوش کی ہوا دینے کے لیے. قرآن نے جگہ جگہ یہ کہا ہم اس لیے نازل کیے گئے ہیں تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم غور کرو, تاکہ تم فکر کرو. تعقل, تدبر, یہ قرآن کے محبوب لفظ ہیں. کون سے محبوب لفظ ہیں؟ تعقل, تدبر, تفکر. یہ تینوں لفظ, تفکر یعنی فکر کرنا, تدبر یعنی اس کے اندر غور کرنا, اور تعقل یعنی عقل کا استعمال کرنا. بہت اچھی آپ نے بات کی. اب جیسے قرآن کی قراءت ہے, یا پھر ہم یوں کہیں کہ نارملی جیسے آپ نے کہا تراویح وغیرہ ہوتی ہے, اس کے اندر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں, قراءت کی جاتی ہے. کیا یوں نہیں, یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہوگی کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور صحیح تفسیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس پر بھی ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا ہے؟ مثلا ہم نے آیت تو پڑھ لی, نماز پوری پڑھ لی ہم نے, ہمیں نماز کے معنی ہی نہیں معلوم. بالکل, کم سے کم نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے. جو مومنین کہتے ہیں نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا, نماز میں ہم جو ہے وہ پیش امام سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے اور ہم پیچھے یہ کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے پیسے دیے تھے اور اس نے کتنے دیے تھے اور دوسرے سے کتنے لینا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے وسوسے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کے معنی نہیں جانتے. تو یہ تو بہت آسان بات ہے, 10 منٹ کی توجہ سے یہ سب حل ہو سکتا ہے. ہم سورہ حمد کے معنی سمجھ لیں, جو نماز کے اذکار ہیں, یعنی تلاوت کے علاوہ, قرات کے علاوہ جو اذکار ہیں, سبحان ربی العظیم و بحمد, سبحان ربی الاعلی و بحمد, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا سمع اللہ لمن حمدہ, یا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ بہت جملے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے میننگ کو جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی اس میں نہیں ہے. اگر ہم ان کے میننگ کو سمجھیں گے اور جو تلاوت کی جا رہی اس کی میننگ کو سمجھیں گے تو یقیناً ہمارے کنسنٹریشن میں اضافہ ہوگا اور ہم نماز پہ اپنے جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ دھیان لگا سکیں. بے شک, بے شک. ابھی جیسے ہم نے تمہید میں ہی آپ سے بات کہی تھی کہ مسلمان جو خاص کر اسلام میں جو مسلمان ہیں, قرآن کا استعمال جو ہوتا ہے وہ میت میں کسی کے مر جانے کے بعد ہوتا ہے. سورہ یاسین لگا دیا گیا, زندگی میں تو سنا نہیں, مرنے کے بعد ان کے کان کے پاس رکھ دیا. سفر کے لیے استعمال کیا جانے لگا, جہیز میں دینے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. تو اسی طریقے سے جیسے بیٹی کا جہیز جا رہا ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو اگر استخارہ دیکھا جا رہا ہے تو قرآن کی بات آ رہی ہے. صرف اسی کے لیے محض قرآن ہے, یا پھر ہم کو قرآن کو صحیح معنوں سے سمجھنے کی اور معرفت کی ضرورت تھی, جس کے لیے اللہ نے ہمیں بطور سراپا, بطور ہدایت ہمارے لیے بھیجا؟ بالکل. تو یہ بات ہم لوگ بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں, اور کہنا بھی چاہیے, بار بار کہنا چاہیے, کیونکہ جب کوئی چیز سماج میں بہت ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے تو اس کو اس کی جڑ سے نکالنے کے لیے بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جو ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دیا جا رہا ہے, کاش کہ بیٹی کو یہ کہا بھی جاتا کہ بیٹا یہ جہیز میں دے رہے ہیں, اس کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا کرنا. وہ بھی لے جا کے ایسی جگہ رکھ دے گی کہ جہاں پہ توجہ نہیں دی جائے گی, ہے نا. اور یہ عجیب مصیبت ہے کہ سماج صرف وہی چیزیں جاننا چاہتا ہے جو کہیں نہ کہیں روزی روٹی سے جڑی ہوئی ہے. ہدایت کیا ملنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو وہی بات ہے, جب تک ہم
سہل پسندی سے باہر نہیں آئیں گے، ہے نا، کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے. دیکھیے آخرت، بات یہی ہے کہ آخرت کو ہم اہمیت کتنی دیتے ہیں. اگر ہم چند آیتوں کے معنی نہیں دیکھ سکتے تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ آپ بتائیے ہم کو، ہم کس بات کے مسلمان ہیں جب ہم چند آیتیں قرآن کی نہیں پڑھ سکتے اور چند آیتوں کے معنی نہیں سمجھ سکتے تو ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ اچھا، ہمیں ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں آتی، جتنے برے کام استغفر اللہ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں لے لیجیے آتنکواد کی، یہ سب کی سب اللہ اکبر کہہ کے گردنیں کاٹتے ہیں، بم وسفوٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کے نیچے غلط کام کرتے ہیں. بڑی بڑی تنظیموں کا یہ بھیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اب یہ جہیز کا بھی مسئلہ ہے کہ جب جہیز ہے ہی نہیں اسلام میں، آپ جہیز مانگ نہیں سکتے، تو یہ قرآن کی آڑ میں ٹی وی کیوں جا رہا ہے، فریج کیوں جا رہا ہے، واشنگ مشین کیوں جا، تو یعنی سایہ بنا کہ قرآن کا یہ سارا جہیز نیچے سے پہنچوایا جا رہا ہے. ہمیشہ نعرے، جی نعرے قوموں کو گمراہ کرتے ہیں. نعرے اللہ، صرف اللہ اکبر کا نعرہ نہیں، کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا جو نعرہ ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اس قوم کو اکثر دھوکہ بھی دیا جاتا ہے. بے شک اللہ اکبر کتنا بڑا نعرہ ہے، کتنا پاک نعرہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ قوم کو سب سے زیادہ دھوکہ اسی نعرے سے دیا گیا. نواسہ رسول کو قتل کیا گیا ہے اس نعرے کے ساتھ. اللہ اکبر، صحیح بات، بے شک صحیح کہا آپ. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو امام حسین کے سر کو کاٹا اور کہا اللہ اکبر. کیا امام حسین کا سر کاٹنے کا وہ موقع تھا؟ تو ہمیشہ نعروں کے ذریعے جذبات ابھارے جاتے ہیں، قوموں کے جذبات جاہلوں کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، اور جذبات ابھار کے وہ کام کروایا جاتا ہے جو دین کی اسپرٹ کے خلاف ہوتا ہے. امام حسین نہیں قتل کیا. اچھا مصیبت یہ اسلام قتل ان میں بھی قاری قرآن ملیں گے. اسلام قتل کیا گیا تھا. قاریان قرآن، کیا قاریان قرآن جو ہے ادھر نہیں تھے؟ سب تھے، بہت سے تھے. لشکر یزید میں بھی قاریان قرآن تھے. بات یہ ہے کہ کس نے قرآن کی اسپرٹ کو سمجھا، ہے نا. تو امام حسین نہیں قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، اسلام کو قتل کیا. اور فرمایا آپ نے تو نعروں ہی کے ذریعے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو باطل ہوتا ہے وہ نعروں کے ذریعے سے جو ہے وہ ابھارنا چاہتا، جذبات ابھارنا چاہتا ہے. جبکہ دین جذبات ابھارنے کا نام نہیں ہے، عقل کے ذریعے غور و فکر کرنے کا نام ہے. دین جذبات نہیں ابھارتا ہے، دین جذباتی نعرے نہیں لگواتا ہے. دین، یہ سمجھ لیجیے، دین کا مزاج ہے کہ انسان کی عقل کو اور انسان کی فکر کو بیدار کرے. یہ دین کا اعتبار. اور جو لوگ ہوتے ہیں جو دین کے ذریعے سے جاہ و جلال حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نعروں کے ذریعے سے پبلک کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور پبلک کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یہ بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو بس آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ کبھی نعروں کے فریب میں نہ آئیے. یہ دیکھیے کہ یہ نعرہ لگانے والا کون ہے نا، نعرہ لگانے والا کون ہے. امام حسین جب کہیں اللہ اکبر تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور جب شمر کہے اللہ اکبر اس کے معنی کچھ اور ہیں. تو فتنہ و فساد، قرآن کو بھی جو ہے نیزوں پہ بھی بلند کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کس لیے نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا؟ جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جب پوری جو ہے وہ خون و فساد اور کشت و غارت گری ہو چکی تو کہا قرآن سے فیصلہ کروائیں گے، اور قرآن کو نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی بھی وہی تقدیر ہوئی جو آل محمد کی تھی کہ اگر ان کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تو قرآن کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اور اس کے مقابلے پہ حضرت علی نے کیا کہا؟ ان کے دھوکے میں نہ آنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا. میں خود قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ادھر آؤ، ہے نا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نعروں کے ذریعے سے اور جلد کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن متن کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جو پڑھنے والا آدمی جو قرآن کی اسپرٹ سے واقف ہے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو حق و باطل کے لیے اکثر یہ سب کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں، ایک تو ایسے واقعات سامنے آ گئے جس کی وجہ سے بالکل دماغ کبھی کبھی تھکان میں آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے سو کالڈ مسلمانوں کی ہم بات کریں، کچھ ایسا کہتے ہیں قرآن سے گمراہی بھی ہوتی ہے. کیا ایسا ہے کیا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. جو انسان اپنی جہالت میں ایک پہلو دیکھے، قرآن کا ایک پہلو دیکھے اور اس پہ عمل کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن سے ہدایت ایک خاص طبقہ حاصل کرے گا، ہے نا. وہ کون طبقہ ہوگا؟ ہدی للمتقین. متقین اس سے ہدایت حاصل کریں گے.
لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، تو وہ بہت سی آیتیں، مثلا قرآن کی وہ آیتیں جو ڈیفنس پر مبنی ہیں، ان کو وہ لے کر کے اور لوگوں کے گردنیں کاٹنے لگے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے گمراہی ہے. بے شک قرآن کے ذریعے ہدایت کیا ہے کہ آپ قرآن کی مجموعی پکچر لیں کہ کیا قرآن خون بہانے کی کتاب ہے. اگر آپ قرآن کا مجموعی طور پہ مطالعہ کریں تو بات یہ سامنے آئے گی کہ قرآن رحم دلی کی کتاب ہے. لیکن یہ کہ ہم چند آیتوں کو پکڑ لیں، ان کے سیاق و سباق کو نہ دیکھیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو نہ دیکھیں، اور انہیں اس آیت کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم کسی پہ عمل کرنے لگیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اپنی فکر کو قرآن پر تھوپنا ہے. قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، اپنی فکر کو قرآن کے اوپر تھوپنا ہے. تو جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں وہ اپنے جس کو دیکھیے وہ قرآن کے سپورٹ میں ایک آیت پیش کر دے گا. قرآن کے سپورٹ میں آیت پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھا جائے گا، پہلے تو سیاق و سباق دیکھا جائے گا، اور دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ قرآن مجموعی طور پر کس چیز کا حکم دیتا ہے. بے شک قرآن عقل اور علم کی کتاب ہے یا خون بہانے کی کتاب ہے؟ یہ ذرا ان سے انصاف کے ساتھ پوچھا جائے، ہے نا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے دل میں فساد ہے وہ اپنے فساد کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے گا. اس کے دو چہرے اسلام میں ملتے ہیں کہ ایک چہرہ حسن نصر اللہ صاحب کا ہے، ایک چہرہ وہ تنظیم القاعدہ کہ جس کے نیچے سے وہ معصوموں کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. قرآن کے نیچے ادھر حسن نصر اللہ صاحب فلسطین کے لوگوں کو بچانے کے لیے اسرائیل میں اپنی آرمی بھیج کے ان مظلوموں کو بچا رہے ہیں. بالکل قرآن کے سائے میں. یہی میں نے عرض کیا کہ دونوں باتیں پاسبل ہیں، لیکن جو قرآن سے حقیقی جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے گا وہ اس طرح کا ہوگا. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو قرآن کو محمد اور آل محمد سے کاٹ کے دیکھنے چاہے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. محمد اور آل محمد کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت، پیغمبر اسلام اور ان کی پاک نسل، ان کے جانشینوں کے کردار کو دیکھنے کے بعد اس لائٹ میں جب قرآن پڑھا جائے گا تب قرآن سے ہدایت حاصل ہوگی. ادروائز جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے کسی ایک پہلو کو لے کے صاحب دیکھیے ہم تو قرآن سے یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے صاحب ہم قرآن سے کوئی بھی، اور یہ کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں. آپ یہ بتائیے کہ بہت سے بھئی بدھزم سے زیادہ جو ہے وہ اہنسا وادی مذہب کون سا ہوگا؟ آپ بتائیے. کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن جو ہے وہ جو کچھ جو ہے وہ میانمار میں جس کو برما کہا جاتا ہے وہاں پر جو کیا جا رہا ہے، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ بدھسٹ تعلیمات کے مطابق ہے؟ کسی بدھسٹ سے آپ پوچھئے کہ کیا یہ بدھسٹ تعلیمات کے مطابق ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ کوئی انسان، فسادی انسان اپنے لیے اپنی بات کے جواز میں، سپورٹ میں کہیں سے کوئی جملہ نکال کے لے آئے، یہ الگ بات ہے. اور قرآن سے ہدایت صرف متقین حاصل کر سکتے ہیں، متقین کی کوالٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال ہے، 1 منٹ میں اس کا جواب آپ دے دیے کہ احادیث معصومین علیہ السلام جو ہیں، کیا ہم ایسا ہے یا بہت ساری مجالسوں میں بھی یہ بات سنی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو اگر گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو احادیث معصومین علیہ السلام پر اپنی فکر کو قائم کرنا ہوگا، اور اس کو ضروری طور پر جب تک ہم احادیث معصومین نہیں سمجھیں گے طریقے سے تب تک کیا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کریم ایک اجمالی کتاب ہے نا، ہدایت ہے. لیکن آپ ہی بتائیے کہ پوری زندگی کی ہر بات قرآن میں ہے مگر اشاروں میں ہے نا، اشاروں میں چھپی بہت اچھی بات. اس اشاروں کی تفسیر کہاں ملے گی؟ احادیث معصومین. بس یا تو محمد کے عمل میں یا آل محمد کے عمل میں، ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ہے نا. اللہ کے لیے لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حج کریں. یہ بتائیے مناسک حج کون بتائے گا کہ حج کے رسول کیا ہیں؟ تو وہ رسول بتائیں گے یا ان کی پاک آل بتائے گی کہ حج کے. اسی لیے تو سیرت ضروری ہے، اسی لیے تو اہل بیت کی ضرورت ہے. ہر جگہ کہ جو ہے وہ نماز کے لیے جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھی جائے یہ کون بتائے گا؟ محمد اور آل محمد بتائیں گے، ہے نا. اشارے ہیں قرآن میں، ہر جگہ اشارے ہیں. زکات دو، کہیں لکھا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں پر زکات دی جائے اور کتنی دی جائے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. بتائیے. تو اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں سب اشاروں میں درج ہیں، اور اس اشارے کی، اس اجمال کی تفصیل کہیں نہ کہیں ہمیں سیرت ائمہ معصومین میں ملتی ہے، سیرت پیغمبر میں ملتی ہے. پیغمبر کی سیرت کے بغیر قرآن
جو ہے وہ اس طرح سے ہدایت نہیں دے سکتا، گونگا ہو کے رہ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کرو، نبی حج کر کے بتائیں گے ایسے کرو۔ اچھا، قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نبی حج نماز پڑھ کے بتائیں گے۔ جیسے آج کے یوتھ کے حساب سے ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن کی آیت کو ایز اے ہیڈ لائنز ایکسپلینیشن جو ہم دیکھیں گے وہ احادیث معصومین میں نظر آئے گا۔ بالکل، یعنی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جیسے آپ نے بتایا نام ڈھونڈے، اس کے اندر ان کا نام نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب کا نام آ گیا ہاتھ ٹوٹ جائے، لیکن اگر کہیں سے ذکر ہوتا تو جناب ابو طالب کا استغفر اللہ نام ہوتا، نہیں تھا۔ بالکل بالکل، اشارتاً مطلب یہ ہے کہ اشارتاً تذکرہ ہے، آپ کے شعور کا امتحان ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اگر ہمارے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی مدد نہیں کی، یتیم عبداللہ کی مدد کس نے کی؟ یتیم عبداللہ کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ جس نے پکڑا اس کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ہے، یہ اس کی ہدایت ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کہ ہم نے آپ کو وجدہ کا عائلاً فاغنا، اور جب ہم نے آپ کو مفلس پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو کس نے غنی کیا نبی کو؟ حضرت خدیجہ نے غنی کیا، اپنی دولت سے غنی کر دیا۔ اتنی پاک دولت ہے کہ جس دولت کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی دولت سے غنی کر دیا، تو حضرت خدیجہ کا مرتبہ سمجھو۔ اسی طریقے سے تمام جو کوالٹیز کا تذکرہ، خود آپ یہ بتا دیجئے، رسول اسلام تو خود صاحب قرآن ہے نا۔ رسول کا نام کتنی دفعہ قرآن میں ہے؟ کل 2 دفعہ محمد، 1 دفعہ احمد۔ ورنہ ابھی اگر نبی کا نام لینا ہوتا تو 200 جگہ تو نبی کا نام آنا چاہیے تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن قرآن جو ہے نام سے زیادہ کوالٹیز سے بحث کرتا ہے، بہت اچھی بات، کوالٹیز سے زیادہ بحث کرتا ہے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ، یہ بہت ہی اچھا ہے جو آپ نے سوالات کے جو آخر میں دل خوش ہو گیا کہ یقیناً ناظرین یہ ہم اس طریقے سے سمجھ لیں جزو ہے ان ساری باتوں کا کہ جو آخری وقت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وصیت کی، جس میں کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اہل بیت و قرآن۔ یعنی خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ بغیر اہل بیت کو جانے سمجھے تم نہ قرآن سمجھ سکتے ہو نہ جان سکتے ہو۔ فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیں چینل ون، اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے کہوں گا آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔